آؤ توبہ کرو ماہ رمضان میں، رب کو راضی کرو ماہ رمضان میں، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پروگرام شان رمضان سعد کے ساتھ سے اسد الدین سعد کا سلام پیش ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہماری پوری اعتدال نیوز کی ٹیم کی جانب سے آپ کو ماہ رمضان کی یہ بابرکت ساعات تہ دل سے مبارک ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ میں ہم نے مختلف نعت خواں حضرات کو اپنے ہاں مدعو کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں جہاں ذکر پروردگار سے معرفت کا نور حاصل ہوگا، وہاں سرور کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ رہیں گے۔ اور آج کی اس پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت ہی معروف نعت خواں حافظ عبیب احمد صاحب موجود ہیں۔ تو حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ وقت دیا، اور میں چاہتا ہوں، یہ خواہش رکھتا ہوں، پروگرام کا آغاز یہ آپ کی ایک بڑی معروف حمد سے ہو جائے۔ تو کیا کہنے، وہ آپ کی ایک حمد ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، تو محفل کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ یہ آغاز کرتے ہیں۔ اور ساتھ بھائی وہ ایسی حمد ہے کہ اسے ایک تو مسلمان سنتے ہیں، ہم کلام پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، اس حمد کو کئی ایسے لوگ ہیں باہر کنٹری سے، مجھے ہندو لوگوں نے میسج کیا کہ ہم اس حمد کو سن کے ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو میں اسی کے چند اشعار آغاز میں ہی پیش کرتا ہوں۔ یا میرے اللہ، 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 میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، 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 یا میرے اللہ۔ اور جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ اور خدا کا ذکر کرتا ہوں، سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں، سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ
حافظ صاحب سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. یہ تو ویسے حمد بھی بہت شاندار ہے، لیکن جس انداز میں آپ نے اسے پیش کیا ہے یقیناً اس کا رنگ دوبالا ہو گیا. تو جب پروردگار کا ذکر ہو، خالق دو جہاں کا ذکر ہو گیا، تو اس کا ذکر کیوں نہ ہو جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. بے شک بے تو شک. حافظ صاحب وہ ذات جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی نعت بھی ہو جائے تو تاکہ ہمارا وہاں پر بھی سلام پہنچ جائے. بے شک ضرور. اس کے بعد ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اکثر محافل میں بھی پڑھتا رہتا ہوں اور بہت الحمدللہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اس کے بھی اشعار بڑے ہی قیمتی ہیں. شاعر لکھتے ہیں: وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، تمام حضرات سنتے رہتے ہیں. میرے آقا نے چندے کا اعلان فرمایا تو میرے آقا کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. پھر جب میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر میرے آقا نے ایک سوال کیا، صدیق نے جواب دیا. اس شعر میں شاعر میرے آقا کا سوال بتاتا ہے اور صدیق کا جواب. کہتا ہے: جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. یہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، یہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. اور وہ ننھا سا صغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے کے اندر: اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. کون ہوگا وہ بدبخت جس کا جینا چاہتا ہوگا. تو حافظ صاحب کیا کہنے، بہت اچھا آپ نے پڑھا. ابھی جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ماہ رمضان اپنی پوری بابرکت ساتیں اور رحمتیں لے کر ہمارے پاس آ پہنچا ہے، ہمارے سر پر آ پہنچا ہے. تو اب ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ماہ رمضان کے حوالے سے بھی اگر کوئی کلام ہو جائے تو جو ان کے مہکتے ہوئے جذبات ہیں انہیں مزید تقویت مل جائے گی.
جی بالکل، ایک کلام ہے ابھی رمضان مبارک میں نے ریکارڈ کروایا ہے، اور سعد بھائی ابھی ریلیز بھی نہیں ہوا. اچھا، پہلے ہمارے پروگرام میں آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کے سامعین تک پہنچا رہا ہوں. بہت شکریہ حافظ صاحب کا، اس بات پر میں تہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل پر پوسٹ کرنے سے پہلے ہی ہمارے پروگرام میں پڑھ دیا تھا. اور یہ کلام ایسا ہے کہ میری ویسے کوشش ہوتی ہے کہ ہر کلام میں اپنا پیغام دوں. اس کلام میں بھی شاعر ہم سب کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں، اس پیغام کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں گے. کہتے ہیں آؤ توبہ کرو ماہ رمضان میں، آؤ توبہ کرو ماہ رمضان میں، رب کو راضی کرو ماہ رمضان میں. آؤ توبہ کرو ماہ رمضان میں، رب کو راضی کرو ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں، کہ اپنے معبود سے شافی حشر سے، 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 بے وفائی نہ ہو ماہ رمضان میں، بے وفائی نہ ہو ماہ رمضان میں. آؤ توبہ کرو ماہ رمضان میں، رب کو راضی کرو ماہ رمضان میں. اور جس کمائی میں تبلیغ ممکن نہ ہو، جس کمائی میں تبلیغ ممکن نہ ہو، وہ کمائی نہ ہو ماہ رمضان میں، وہ کمائی نہ ہو ماہ رمضان میں. آؤ توبہ کرو ماہ رمضان میں، رب کو راضی کرو ماہ رمضان میں. کیا کہنے حافظ صاحب، کیا کہنے، ماشاءاللہ کیا اچھا آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے پیغام بھی دیا ہے کہ جس کمائی میں تبلیغ کا کوئی ذریعہ نہ ہو وہ کمائی بھی ماہ رمضان میں نہ کریں. سبحان اللہ، کیا کہنے. شاعر کے لیے بھی بے پناہ داد ہماری جانب سے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس بابرکت موقع پر ہمارے پاس تشریف لائے. اور یہ بھی انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بات کرتا جاؤں کہ حافظ صاحب گاہے بگاہے ہمیں یہ شرف بخشتے رہیں گے اسے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں. تو بہت مشکور ہوں حافظ صاحب. تو ناظرین، پروگرام کے آخر میں محسن نقوی صاحب کی ایک نعت کے ساتھ آپ کی بارگاہ سے اجازت کا طالب ہوں. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. بس اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعد الدین صاحب کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں کسی اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور یاد رہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ پورا ماہ رمضان یوں ہی بابرکت انداز میں چلتا رہے گا. والسلام. وہ مہینہ جسے کرم کی انتہا کہیے، جس کے آنے پہ مرحبا مرحبا کہیے، جس سے جڑی ہے ہم سب کی پہچان، جو ہے جان رمضان یعنی شان رمضان. ذکر پروردگار سے دلوں کو معرفت کا نور ملے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی. وہاں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا. تو پھر دیر کس بات کی؟ اسی رمضان المبارک میں 4 بجے کے بعد شان رمضان وِد سعد، صرف اعتدال نیوز کی اسکرین پر.